کراچی میں موسم نے محکمہ موسمیات کو چونکا دیا. سارے اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے. شہر میں گرد و غبار کا طوفان آ گیا. ہوا کے بگولوں نے ہلچل مچا دی. دن میں اندھیرا چھا گیا. ہلکی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹا. پارہ 41 ڈگری کو چھونے کے بعد 31 ڈگری پر آ گیا. پھر بادل آگے نکل گئے. بارش ہوتے ہی کے الیکٹرک کے 500 سے زیادہ فیڈر ٹرپ کر گئے. کئی علاقوں کی بجلی غائب. مصروف شاہراہوں پر ٹریفک جام ہو گیا. چھت اور دیوار گرنے کے مختلف واقعات میں 3 افراد جان سے گئے. راشد بناز روڈ پر شاپنگ مال پر لگا بورڈ گر گیا. 2 افراد زخمی. چندی روڈ پر قائم نجی بینک کی بلند عمارت کی بیرونی دیوار کا کچھ حصہ ٹوٹ کر گرا. خوش قسمتی سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. شہر میں کل سے سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان. اسکینڈل یہ نہیں ہے کہ اربوں روپیہ کھا لیا گیا. یہ اسکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپیہ کھانے سے بچا لیا گیا. نہ تو زلفی بخاری صاحب کا اس رپورٹ میں کوئی تذکرہ ہے, نہ ہی غلام سرور خان صاحب کا کوئی تذکرہ ہے. زلفی بخاری ایک اوورسیز پاکستانی ہے. ان کے ننہال کی زمین جو فقیر شاہ صاحب ہیں, وہ ان کی زمین اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اگر حکومت ہوتی تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا کوئی تحقیقات ہو جاتی. اس حکومت کے دوران اگر کوئی اسکینڈل کی بات آتی ہے, کسی اسکیم کی بات ہوتی ہے, تو اس پہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر تحقیقات ہوتی ہے. رنگ روڈ منصوبے کی سڑک سے زلفی بخاری کے ننیال کو فائدہ ضرور پہنچا ہے, لیکن زلفی بخاری کا اس سے کوئی تعلق نہیں. زلفی بخاری نے تحقیقات کی تکمیل تک استعفیٰ دے دیا ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کی پریس کانفرنس. کہا کہ رنگ روڈ منصوبے کی انکوائری سے ملک کے اربوں روپے بچائے گئے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا دور ہوتا تو کوئی انکوائری نہ کی جاتی. تحریک انصاف کی حکومت میں ہی ایسی انکوائریاں کی جاتی ہیں. انتخابی اصلاحات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کا نظام شفاف ہونا چاہیے. 5 بجے پولنگ ختم ہوتی ہے, صبح تک رزلٹ نہیں آتا. مسئلے کا حل الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے. پولنگ ختم ہونے کے 20 منٹ بعد نتیجہ آ جائے گا. نون لیگ کبھی زندگی میں شفاف الیکشن سے اقتدار میں نہیں آ سکتی. عمران خان اور عثمان بزدار راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے مجرم ہیں. کبھی ندیم بابر کو استعفیٰ دے کے گھر بھیج دیا, لیکن LNG کے اربوں روپے کا کوئی جواب دہ نہیں ہے. آٹے اور شوگر مافیا دندناتے پھر رہے ہیں. پاکستان میں کرپشن کے مافیا کا سرغنہ عمران خان ہے, کیونکہ یہ سب اس کو ڈونیشنز دیتے ہیں, اس کے خرچے چلاتے ہیں. اس وقت پاکستان میں کرپٹوکریسی کی حکومت ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے الزام لگایا ہے کہ رنگ روڈ اسکینڈل براہ راست وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی نگرانی میں ہوا. اپنے ساتھیوں کے رہائشی منصوبوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرکاری خزانے پر 60 ارب روپے کا بوجھ ڈالا گیا. کہا سرکاری افسران کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. حقائق سامنے آ چکے ہیں. عمران خان اور عثمان بزدار مجرم ہیں, ذمہ داری قبول کر کے استعفیٰ دیں. یہ بھی کہا کہ پاکستان میں کرپٹوکریسی کی حکومت ہے. حکومت کا دھیان صرف کرپشن پر ہے. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. وزیر خزانہ تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے رنگ روڈ معاملے پر پریس کانفرنس کر کے اچھا نہیں کیا. وفاقی کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کا وفاقی وزیر غلام سرور خان سے مکالمہ. وفاقی وزیر نے جواب دیا کہ 4 ٹی وی چینلز نے غلط طور پر ان کا نام لیا. پریس کانفرنس ضروری تھی, ان کا رنگ روڈ معاملے سے کوئی تعلق نہیں, لیکن انہیں اس میں گھسیٹا گیا. وفاقی وزیر کا پنجاب حکومت کے رنگ روڈ انکوائری کے لیے جاری TORs پر بھی اتفاق. عمران خان نے کہا کہ انکوائری آپ کے خلاف نہیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کے آئے روز نئے نئے اسکینڈل آتے ہیں. ایسی بدترین حکومت نہیں دیکھی. موجودہ حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. ہماری حکومت میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی. شہباز شریف کی 10 کا الیکشن جیتنے والی MNA نوشین افتخار کی رہائش گاہ پر آمد. والد افتخار الحسن کے انتقال پر تعزیت.
بیرون ملک جانے سے روکنے پر شہباز شریف کی درخواست پر رجسٹرار ہائی کورٹ کا اعتراض لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا. وکلائے صفائی نے کہا توہین عدالت کرنے والوں کو سزا دی جا سکتی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو 7 مئی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی. حکومت نے 8 مئی کو انہیں بیرون ملک جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر ہی روک لیا تھا. وفاقی حکومت کی سپریم کورٹ سے شہباز شریف کو دی گئی اجازت کے خلاف اپیل کی جلد سماعت کی درخواست. کہا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جلد سماعت نہ کی گئی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی حملے نہیں رکے. اسرائیلی بارود اور آگ کی برسات جاری. رہائشی عمارتوں اور میڈیا دفاتر کے بعد ہسپتال، امدادی اداروں اور یونیورسٹیز کی عمارتوں کو بھی نہیں چھوڑا. اسرائیلی بمباری سے غزہ کی واحد کووڈ-19 ٹیسٹنگ لیبارٹری قطر ہلال احمر کا دفتر بھی تباہ. غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا. 60,000 کے قریب فلسطینی دربدر. اب تک 200 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے. 14 میں 61 بچے بھی شامل. تباہ عمارتوں کے ملبوں سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری. مسلسل دھماکوں اور تباہی سے بچوں پر شدید نفسیاتی اثرات. سکتے کے عالم میں ایک بچے کی وائرل ویڈیو نے ہر دیکھنے والے کو غمزدہ کر دیا. امریکی صدر جو بائیڈن کا نیتن یاہو سے جنگ بند کرنے کا کہنے سے گریز. صرف اتنا کہا کہ وہ جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں. نیتن یاہو کا جنگ بندی کے مطالبے کی سلامتی کونسل کی قرارداد تیسری بار بلاک کرنے پر شکریہ. امریکہ نے اسرائیل کو مزید $735 ملین کا اسلحہ دینے کی منظوری دے دی. امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے کہا جنگ بندی کے مطالبے کے لیے امریکی تاخیر بچوں کے قتل اور تباہی کی وجہ بنی. اب بائیڈن کو اسرائیلی قبضے کے خاتمے پر زور دینا ہوگا. اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی تنظیم امن کے جنگجو نے اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دے دیا. اسرائیلی رکن پارلیمنٹ موسراز کا جیو نیوز کو خصوصی انٹرویو. فلسطینیوں کے خلاف تشدد فوری بند کرنے، غزہ پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ. کہا وہ فلسطینیوں کو جبر کے ذریعے ان کے گھروں سے بے گھر کرنے کو غیر منصفانہ سمجھتے ہیں. فلسطینیوں کو ان کے گھروں میں رہنے کا حق سے محروم نہیں کر سکتے. وہ 70 برسوں سے وہاں رہتے آئے ہیں. جنگ کا صرف ایک حل ہے اور وہ ہے امن. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. فلسطین کے لیے خصوصی طور پر دعا کروائی گئی. 14 نکاتی ایجنڈے میں کرتارپور راہداری منصوبے کو پیپرا رول سے استثنا دینے کی منظوری شامل. بیرون ملک پاکستانی مشنز میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی تعینات کرنے کی بھی منظوری ایجنڈے کا حصہ. فلسطینی وزیر خارجہ کے ترکی نہ پہنچنے کے باعث وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ترک ہم منصب نے جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے نیو یارک روانگی مؤخر کر دی. شاہ محمود قریشی کی ترک وزارت خارجہ آمد. دونوں نے وزراء خارجہ کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف اقوام متحدہ میں مل کر آواز اٹھانے کا فیصلہ. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فلسطینی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. پاکستان میں 21 مئی یوم یکجہتی فلسطین کے طور پر منا رہے ہیں. فلسطینیوں پر مظالم رکوانے کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ جاری ہے. سمندری طوفان تاؤتے نے بھارتی ریاست گجرات اور قریبی ساحلی پٹی پر تباہی مچا دی. کیرلا، گوا، مہاراشٹر میں طوفانی ہواؤں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں. 27 افراد ہلاک، 96 لاپتہ. ممبئی کے ساحل کے قریب جہاز میں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن. 273 میں سے 177 افراد کو بچا لیا گیا. ممبئی ایئرپورٹ بند. خراب موسم کے باعث 600 کورونا مریضوں کی محفوظ مقام پر منتقلی. کورونا وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 135 زندگیاں لے گیا. مزید 2567 نئے مریض سامنے آ گئے.
مثبت کیسز کی شرح 8% سے زیادہ ہو گئی. کورونا سے متاثر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر پشاور شمس الاسلام انتقال کر گئے. وزیر اعلیٰ نے طورخم بارڈر پر کورونا صورتحال میں بہترین خدمات پر توصیفی صنعت سے نوازا تھا. لاہور میں کورونا مثبت کیسز کی بلند شرح برقرار. 24 گھنٹوں میں 19% ریکارڈ کی گئی. پنجاب میں ایک دن میں مزید 89 افراد جان سے گئے. 1400 سے زائد نئے کیسز سامنے آ گئے. صوبے میں شرح 11% رہی. اسلام آباد میں مزید 150 افراد میں وائرس کی تصدیق. شرح 7.5% رہی. بلوچستان میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 6% سے زائد رہی. پشاور کے 3 بڑے اسپتالوں میں 400 سے زیادہ مریض زیر علاج. سندھ حکومت کا بیوٹی پارلرز، شادی ہالز، مزارات اور پارکس بند رکھنے کا فیصلہ. ریسٹورینٹس رات 12 بجے تک کھلیں گے. ریسٹورینٹس میں کھانا کھانے پر پابندی برقرار رہے گی. صوبے میں انٹرسٹی اور بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ختم. پبلک ٹرانسپورٹ میں 50% نشستیں خالی رکھی جائیں گی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے سائنو فارم کورونا ویکسین کے ختم ہونے کی تردید کر دی. کہا جنہوں نے سائنو فارم کی پہلی خوراک لگوائی ہے انہیں دوسری خوراک سائنو فارم کی ہی لگے گی. ایسٹرازینیکا کے بارے میں اطلاعات گمراہ کن ہے. اس ویکسین کے فائدے زیادہ، منفی اثر بہت تھوڑا ہے. یہ ویکسین آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، جنوبی کوریا سمیت کئی ملکوں میں لگائی جا رہی ہے. ملک بھر کے ڈیمز میں پانی کا ذخیرہ 7 سے 8 روز کا رہ گیا. مزید پانی کی دستیابی کا انحصار برف پگھلنے پر ہے. ارسا نے خبردار کر دیا. کہا کہ ابھی یہ بتانا قابل وقت ہے کہ پانی کی کتنی قلت ہو سکتی ہے. 3 سے 4 روز میں صورتحال واضح ہو جائے گی. پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی اور اتحاد دوبارہ فعال بنانے کی تیاری. مولانا فضل الرحمان کی آصف علی زرداری اور نواز شریف سے مشاورت مکمل. پی ڈی ایم کا اہم اجلاس رواں ماہ کے آخری ہفتے میں بلائے جانے کا فیصلہ. پیپلز پارٹی کی واپسی، آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور لانگ مارچ پر مشاورت کی جائے گی. نیب نے کراچی حیدرآباد میں تعینات صوبائی سرکاری ملازمین کی تفصیلات طلبی کا نوٹس واپس لے لیا. کراچی حیدرآباد میں سندھ کے دیگر اضلاع کے ڈومسائل والے ملازمین کی تفصیلات مانگی گئی تھی. کارروائی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے خط لکھا تھا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جائیدادوں کی نیلامی رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں دائر. پہلی میں کہا گیا اپر مال لاہور کا مکان اتفاق گروپ کا ہے، اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا. دوسری میں کہا گیا شیخو پورہ کی 88 کنال کی زمین اس نے نواز شریف سے 7 کروڑ میں خریدی ہے، اس کی ملکیتی زمین نیلام کیسے کی جا سکتی ہے. تیسری درخواست گزار نے کہا کہ لاہور کی 105 ایکڑ زمین پٹے پر لے کر اس نے آم کے باغات لگائے ہیں، گزر بسر اسی سے ہوتا ہے، یہ نیلامی رکوائی جائے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپریل میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 2 ارب 80 کروڑ ڈالر ملک میں بھیج کر نیا ریکارڈ بنا دیا. مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 24.2 بلین ڈالرز کی رقم پاکستان بھیجی، پچھلے سال کا ریکارڈ توڑ دیا. کہا کہ ان کا ہمیشہ یقین رہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا عظیم اثاثہ ہے. نئے پاکستان پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اعتماد کا شکریہ. جس ادارے نے لیز دی وہی اب گھر گرا رہا ہے. لیز دینے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی؟ کوئی مقدمہ درج کیا؟ اینٹی کرپشن میں کوئی کیس فائل کیا؟ سندھ ہائی کورٹ کے روبرو کراچی میں تجاوزات کے نام پر لیز مکانات گرائے جانے کے خلاف متاثرین کے کیس کی سماعت. عدالت سندھ حکومت اور کے ایم سی پر برہم. عدالت نے تجاوزات کی آڑ میں لیز مکانات گرانے کے حکم امتناع میں 1 جون تک توسیع کر دی. ڈیفنس لاہور میں پاکستانی نژاد برطانوی خاتون مائرہ کے قتل کی گتھی سلجھ نہ سکی. مقتولہ کی دوست اقرا نے پولیس کو بیان قلم بند کروا دیا. بتایا کہ قتل کی رات مائرہ نے سجل اور علی نامی دوستوں کے ساتھ کئی گھنٹے گزارے. سحری کے وقت دونوں گھر سے چلے گئے، جس کے بعد مائرہ نے کمرہ لاک کیا. اس کے بعد کیا ہوا کچھ علم نہیں.
اسلام آباد کے F8 فٹ بال گراؤنڈ پر وکلا کے غیر قانونی چیمبرز کے خلاف CDA کا دوبارہ آپریشن، مزید 200 سے زائد چیمبرز گرا دیے۔ سپریم کورٹ کی دی گئی مہلت کے باوجود وکلا نے غیر قانونی چیمبرز ختم نہیں کیے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے معید یوسف کو مشیر بنا کر وفاقی وزیر کے برابر کا عہدہ دے دیا، مشیر قومی سلامتی کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کرپشن کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کر کے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ وہ وقت گزر گیا جب کرپٹ لوگوں کی سرپرستی اور پردہ پوشی کی جاتی تھی۔ شفافیت تحریک انصاف کی حکومت کا تورا امتیاز ہے۔ کرپٹ اور نااہل اپوزیشن کا شور مچانا ڈھونگ اور منافقت کے سوا کچھ نہیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ کہا عمران خان اور عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے سرکاری ریکارڈ تبدیل کیا جا رہا ہے، اسی طرح بانی گالا ریگولرائز کیا گیا ہے۔ انکوائری کے دوران 3 بار کا وزیر اعظم گرفتار ہو سکتا ہے تو عمران خان کیوں نہیں؟ عطا تارڑ نے کہا کہ رنگ روڈ منصوبے میں زلفی بخاری کو نوازنے کے لیے عمران خان کی ہدایات کا لیٹر موجود ہے۔ عمران خان کی میٹنگ منٹس انہوں نے میڈیا کے سامنے پیش کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کنیز اول اپنی جھوٹی رام لیلا میں روزانہ نئے شگوفے کا اضافہ کر دیتی ہیں۔ نون لیگ کے احمقانہ فیصلوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ چیلے اور کنیزیں عوام کو بتائیں کہ ان کے قائد ملک کو قرضوں میں ڈبو کر گئے۔ پنجاب اسمبلی نے فلسطین پر اسرائیلی تحریر کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ وفاقی حکومت سے مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ اور OIC سمیت بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اٹھانے کی سفارش کر دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی نے قرارداد ایوان میں پڑھ کر سنائی۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی بند کمرہ اجلاس آج ہوگا۔ ناروے کے سفارتی مشن کا جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا امریکہ نے سلامتی کونسل کی نرم ترین قرارداد کا راستہ روکا۔ امریکہ مزید بچوں کی جانیں لینے کے لیے اسرائیل کو مزید ہتھیار دے رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ انہوں نے غزہ میں الجزیرہ سمیت دیگر میڈیا دفاتر کی عمارت سے حماس کی سرگرمیوں سے متعلق شواہد نہیں دیکھے۔ اسرائیل سے میڈیا عمارت پر حملے کے جواز کی اضافی تفصیلات مانگی ہیں۔ میڈیا دفاتر پر حملے پر فرانس نے بھی اسرائیل سے وضاحت طلب کر لی۔ فلسطینی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ تباہ کی گئی عمارت میں ان کا کوئی دفتر نہیں تھا۔ اسرائیل جھوٹے دعووں کی آڑ میں عام آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کارروائی اسرائیل کے جنگی جرائم کا حصہ ہے۔ امریکہ نے گوانتانامو بے کے سب سے پرانے قیدی 73 برس کے پاکستانی شہری سیف اللہ پراچا کی رہائی کی منظوری دے دی۔ قیدیوں سے متعلق نظر ثانی بورڈ نے سیف اللہ سمیت 3 قیدیوں کو کلیئر قرار دے دیا۔ پاکستانی شہری کو چند ماہ میں رہا کیا جائے گا۔ القاعدہ سے تعلق کے الزام میں سیف اللہ پراچا کو 2003 میں تھائی لینڈ سے پکڑا گیا تھا۔ انتہا پسندی کے جنوب میں مبتلا مودی سرکار کے بھارت میں ایک اور مسجد گرا دی گئی، بھارت دریا میں بہا دیا گیا۔ مغرب کا سب سے نمایاں ملک برطانیہ بھی چوری چکاری، جنسی زیادتی اور تشدد کے واقعات سے محفوظ نہیں۔ برطانیہ میں چوری کے واقعات میں لندن سب سے آگے، ہر 1000 میں سے 39 افراد کے ساتھ ہو چکا۔ شمالی مشرقی انگلینڈ کا علاقہ پرتشدد واقعات، جنسی زیادتی اور چوری چکاری کا گڑھ قرار۔ گزشتہ سال ہر 1000 میں سے 113 افراد کسی نہ کسی واقعے کا نشانہ بنے۔ نارتھ ایمپٹن اور ویسٹ یارکشائر میں جنسی زیادتی کے واقعات نمایاں۔ منشیات کی فروخت میں مرسی لینڈ پہلے نمبر پر، جہاں منشیات فروش ڈلیوری بوائے کے روپ میں کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ہماری آبادی 12 کروڑ جب تھی اس کے بعد 22 کروڑ ہوئی ہے۔ یہ ٹائم فریم آپ چیک کریں، اس میں بہت کم ٹائم فریم ہے، ابھی 23 سے گرو کر گئے ہیں۔ آپ وہ روڈ جتنے بھی آپ چوڑے کر لیں، بنا لیں، آپ کے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ آپ
آپ کا جو اشیاء خوردنوش ہے، آپ جتنی پروڈکشن کر رہے ہیں ملک میں، آپ اس سے زیادہ کم ضرورت پڑتی ہے. تو ہمارا جو مسئلہ ہے بہت بڑا آبادی ہے. آبادی کے کنٹرول میں ہمیں بہت سیریسلی سوچنا پڑے گا. ہمیں اس کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. ہمیں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں بہت کم لوگ بڑھتی آبادی کو پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 تسلیم کرتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ہر مسئلے کے پیچھے یہی مسئلہ کار فرما دکھائی دیتا ہے. PSL 6 کے میچز ابوظہبی میں ہوں گے. امارات کرکٹ بورڈ نے تصدیق کر دی. ذرائع کے مطابق تمام آپریشنل معاملات کا جائزہ لینے کے بعد PCB تفصیلات جاری کرے گا. فرینچائزز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو اضافی اخراجات کا سامنا، معاملات طے کیے جائیں گے. PSL کے براڈ کاسٹ عملے کو UAE میں انٹری کی اجازت میں مشکلات. براڈ کاسٹرز کا بیشتر عملہ بھارت اور جنوبی افریقہ پر مشتمل ہے. دونوں ملکوں کے شہریوں پر UAE میں داخلے پر پابندی ہے. پاکستان میں برفانی چیتے کی آبادی دنیا بھر میں ان کی آبادی کا 24% ہے. صرف بھوٹان میں پاکستان سے زیادہ برفانی چیتے پائے جاتے ہیں. WWF کی نئی تحقیقاتی رپورٹ جاری ہے. ایشیا کے برفانی پہاڑوں پر 4000 سے زیادہ برفانی چیتوں کی موجودگی کا انکشاف. پاکستان میں برفانی چیتے چترال، وادی خیبر، وادی ہوکر، بلتور گلیشیئر میں پائے جاتے ہیں. رپورٹ کے مطابق برفانی چیتے کی نایاب نسل کو غیر قانونی شکار سمیت دیگر کئی خطرات لاحق ہیں. برفانی چیتے کی نسل کے تحفظ کے لیے مقامی افراد کو آگہی دینے کی ضرورت ہے. چین کے شہر شینزن میں فلک بوس عمارت اچانک لرزنے سے افراتفری مچ گئی. لوگ خوفزدہ ہو کر عمارت سے باہر آ گئے. کچھ دیر بعد عمارت کو مکمل خالی کروا لیا گیا. مائی نیم از منگو جان منگو دا واشنگ مشین. دوستو وقت آ گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں. بھائی کرونا ویکسین جو آ گئی ہے، آستین چڑھائے، ویکسین لگوائیں. ڈونکی کنگ بھی کورونا ویکسینیشن کی حمایت میں میدان میں آ گیا. عوام سے کہا ہے کہ ویکسین کو کہیں ہاں اور کورونا کو کہیں نہ. ٹک ٹاکر کیٹی پیری کے گیتوں نے برطانوی لڑکی کی زندگی بدل دی. گیتوں پر پرفارمنس نے علیشا کو مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ امیر بھی کر دیا. یونیورسٹی میں داخلے کی خواہش مند لڑکی نے پڑھائی بھی چھوڑ دی. روز کے 10,000 پاؤنڈ کمانے لگی. چینی ایپ پر مداحوں کی تعداد 7.5 لاکھ تک پہنچ گئی. خفیہ ایجنسی اور سابقہ ایجنٹ کے درمیان زندگی اور موت کی آنکھ مچولی ایکشن تھرل اور سسپینس سے بھرپور فلم بلیک ویڈو کی نئی جھلکیاں جاری. فلم 9 جولائی کو ریلیز کی جائے گی.